قائمہ محمد کو خوشنودی تاجیل ظہور اپنے امام کی دعا میں شامل حال ہونے کے لیے بآواز بلند سلام اپنی اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الصلوات اللهم صل على محمد بہت ہی دکھ بھرا دن، اور اس وقت ہماری ہر سانس کوفہ میں مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، اور یہ دن کوئی
عاشور کے دن سے کم نہیں ہے۔ بے شک بہت ہی دکھ سے بھرا ہوا، ڈوبا ہوا کہ آل رسول پر رسول خدا کے بعد، فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد، ایک جو بڑی مصیبت اللہ کے نمازی نے دیکھی ہے، اللہ کے روزے دار نے، یہ بہت بڑی، جسے عظیم مصیبت عظمیٰ کہا جائے، مولائے کائنات کی شہادت ہے۔ ہم سب سے پہلے وصی رسول کی تعزیت رسول خدا کو پیش کرتے ہیں اور اپنے مولا اور آقا زمانے کے وارث ان کی بارگاہ میں، مولا کا دل آج بڑا دکھی ہے، بڑے بڑے مصیبتیں دیکھی ہیں نا، بلکہ بعض اوقات تو خود جس طرح دعائے ندوہ میں بھی ہے، دعا میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اس قدر دکھی ہے مولا کا دل، تو کہتے ہیں کہ لابکین علیک صباحا و مساء، بابا میں تو آپ کے لیے دن میں بھی رات میں بھی، آپ پہ تو دن بھی روتا ہے، آپ پہ تو رات بھی روتی ہے، لوگ پانی کے آنسو روتے ہیں، میں تجھ پہ خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ آج اپنے مولا اور آقا کو بھی تعزیت پیش کرنی ہے، اور ایک مختصر سی گفتگو کہ جو ہم نے یہ مسلسل جو مجالس جاری ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایک کامیابی کا عظیم راز دے دیا ہے 3 چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ تمہیں اگر کامیاب زندگی چاہیے، سکسیسفل لائف تم چاہتے ہو، تو کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ سب سے پہلے تقوی الہی کو اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی ہے، اور تقوی الہی مل ہی نہیں سکتا جب تک امام المتقین کو نہ مانا جائے۔ امام المتقین کی سربراہی میں انسان کو تقوی ملتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واجبات کو انجام دو، اللہ کے محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تقوی ہے۔ جہاں پہ اللہ تمہیں حاضر دیکھنا چاہے حاضر ہو جاؤ، جہاں پہ تمہیں غائب دیکھنا چاہے غائب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو۔ جہاد مومن کا شعار ہوا کرتا ہے، مومن کا اٹھنا بھی جہاد ہے، اس کا بیٹھنا بھی جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کے جو اللہ کے نام کی سربلندی کا باعث بنتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی تعریف کیا ہے؟ جہاد کی تعریف یہ ہے اطلاع کلمہ حق، کلمہ حق کا، کلمہ حق کو بیان کرنا ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یعنی جہاد کیا ہے؟ جہاد کو فقط ہر دفعہ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تلوار اٹھائی ہوئی ہے، کلاشنکوف اٹھی ہوئی ہے، ہم جناب جہاد کر رہے ہیں، نہیں، وہ جہاد تو ایک حصہ ہے۔ جہاد تو مومن کے لیے کلمہ حق کو بیان کرنا بھی جہاد ہے، مجلس میں آنا بھی جہاد ہے، تعزیت پیش کرنا بھی جہاد ہے، یہ سارے کے سارے۔ بعضوں کا جہاد باللسان ہوا کرتا ہے، زبان کے ذریعے، انسان زبان کے ذریعے، یہ بھی جہاد ہے۔ بعض اوقات قلم کے ذریعے ہوتا ہے، قلم کے ذریعے اللہ نے جو آپ کو استعداد دیا۔
ہر طاقت کو مختصر کروں، ہر طاقت کو راہ خدا میں مصرف کرنے کا نام جہاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ماشاء اللہ۔ ہر طاقت کو، کیا طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے؟ جو طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے اس طاقت کو اگر آپ راہ خدا میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں، اپنے راستے میں نہیں، اللہ کے راستے میں، مال کے راستے میں نہیں، اللہ کے راستے میں، دنیا کے راستے میں نہیں، اللہ کے راستے میں، حب اقتدار کے راستے میں نہیں، ہر وہ طاقت کہ جو اللہ کے راستے میں مصرف ہوتی ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد بلندر سلوات۔ جو بھی کام ہے آپ کا، مومن کا ہر کام ہی جہاد ہوتا ہے، ہر کام جہاد ہے، ہر کام جہاد ہے۔ اور ہماری گفتگو ہوئی دو مسلسل وسیلے کے اوپر، اور آج پھر وسیلہ تلاش کرو اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ کی ذات تک آپ یہاں مرکز میں آئے ہیں، مرکز اہل بیت میں، بغیر وسیلے کے تو نہیں آئے ہیں نا، آپ وسیلے کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ اگر وسیلہ نہ ہوتا تو گھر بیٹھے رہتے، اور اگر گھر میں مجلس سننی ہوتی، لائیو جا رہی ہے ابھی، تو اس کے لیے بھی تو وسیلہ چاہیے۔ کیا کرے گی بلا؟ مجلس نہیں سن سکتے بغیر وسیلے کے، تو اللہ کی ذات تک بغیر وسیلے کے پہنچ جاؤ گے۔ اللہ نے ڈائریکٹ وے بند کر دیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ اچھا، جیسا سفر ہوتا ہے نا ایسا ہی وسیلہ چاہیے۔ واہ 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 واہ، جسمانی سفر ہے تو جسمانی وسیلہ چاہیے، روحانی سفر ہے تو روحانی وسیلہ چاہیے۔ اگر سفر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ لطیف ہے تو لطیف وسیلہ چاہیے، سبحان اللہ۔ ثقیل ہے تو ثقیل وظیفہ چاہیے، یعنی ہر ایک ہے جو بھی ہے۔ اب جانا ہے اس ذات کی طرف کہ جو لا زماں ہے لا مکان ہے، اس وجہ سے کہ وسیلہ اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، بے شک۔ اللہ نے وسیلے بنائے، اپنی طرف سے نہیں ہیں، اللہ نے بنائے۔ اللہ نے بنائے اس لیے ہیں چونکہ اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہم اتنے فقیر ہیں اور وہ اتنا غنی ہے، ہم اتنے کمزور ہیں وہ اتنا طاقتور ہے، ہم اتنے ناقص ہیں وہ اتنا کامل ہے، لہذا درمیان میں بریجنگ چاہیے، درمیان میں واسطہ چاہیے۔ اسی واسطے کو، اسی وسیلے کو کبھی آپ نبی کا نام دیتے ہیں، کبھی علی کا نام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی مولا سب سے بڑا وسیلہ ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ، جن کے دوست بھی بہت زیادہ ہیں، عاشق بھی بہت زیادہ ہے، دشمن بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر رائے کام کے سلسلے میں دشمن نہ ہونا تو وہ کام کرنے والا سمجھ جائے کہ وہ کام ویسے ہی کر رہا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے کی کیا بات ہے۔ جب آپ کام کریں گے نا تو کام میں دشمنی آتی ہے۔ کیا بات۔ کام جب تم کر کے گھر میں کونے میں بیٹھ جاؤ، کوئی بھی آپ کی جو ہے نا دشمنی نہیں کرے گا۔ کام کریں گے، میدان میں آئیں گے، میدان میں آئیں گے تو دشمن بھی ہوں گے، میدان میں آئیں گے تو دوست بھی ہوں گے۔ اور یہ جو ہے نا جس کے دشمن نہیں ہوتے کام کے سلسلے میں، بالخصوص جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں، اگر ان کی دشمنی نہیں ہے تو وہ اپنے کام کے متعلق سوچیں کہ ان کا کام ٹھیک نہیں جا رہا ہے۔ کام اگر آپ کا ٹھیک ہے تو دشمنی ضروری ہے، دشمنی ضروری ہے اس کے لیے۔ امیر المومنین کے دوست بھی بہت ہیں، عاشق اتنے ہیں، عاشق اتنے ہیں میرے مولا کے، اور ان کا عشق اتنا ہے اپنے مولا کے ساتھ، اتنا عشق ہے میرے مولا کے ساتھ ان کا
کہ مولا اگر خود کہیں کہ میں تمہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تم مجھ سے اظہار برات کرو، تم مجھ سے دشمنی کرو، وہ اپنی گردن کو کٹا تو سکتا ہے، علی کی دشمنی کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ عاشق ایسے عاشق ایسے آپ اگر دیکھیں قمبر غلام ہے نا، لیکن میرے مولا کا عاشق ہے، میرے مولا کا محب ہے۔ جب حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بھری محفل میں گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ آج اگر تم نے جان بچانی ہے نا تو تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ آج تمہیں علی کے خلاف بولنا ہوگا۔ دیکھیں عاشق علی کی بات، عاشق نے کیا کہا؟ علی کے جو عشق، علی کا عشق، کہا ملعون مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے کہ جو علی کے خلاف گزر جائے۔ مجھے اس زندگی سے کرنا کیا ہے؟ مجھے اس زندگی سے کیا کرنا ہے کہ جو علی کے خلاف گزر جائے؟ کہا کہ تیرا کام کیا تھا؟ کہا میرا کام کچھ نہیں، میں فقط اپنے مولا کے لیے جائے نماز بچھاتا تھا، میں اپنے مولا کے لیے وضو کا انتظام کیا کرتا تھا۔ کہا تیرے مولا کی تیرے ساتھ رفتار کیسی تھی؟ کہا میرے مولا کی رفتار مجھ سے ایسی تھی، خود خوش کھایا کرتے تھے، مجھے تر کھلاتے تھے، خود 2 درہم کا لباس پہنتے تھے، مجھے 3 درہم کا۔ مولا نے لیا نا لباس 2 لیے، عید آ رہی ہے، 2 لباس لیے، 2 جوڑے لیے، ایک 3 درہم کا لیا، ایک 2 درہم کا لیا، 3 درہم کا قمر کو دے دیا، 2 درہم کا اپنے لیے۔ تو کہا نہیں قبلہ، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، لوگ آپ کا لباس دیکھتے ہیں، آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، انٹریکشنز ہوتی ہیں، تو آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ ممبر پہ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں قمر تم جوان ہو، تمہیں یہ اچھا لگے گا، یہ میرے مولا ہے، یہ میرے مولا ہے، تم جوان ہو۔ دوسری یہ ہے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرا لباس تجھ سے اچھا ہو۔ اچھا اب تم بتاؤ کہ تمہیں کس طرح قتل کرنا ہے؟ یہ ہے عاشق علی، عاشق علی۔ کہا جس طرح تیری مرضی ہے تو قتل کر۔ کہا کیوں اتنی؟ کہا میرے مولا مجھے بتا کے گئے۔ کیا بتا کے گئے ہیں؟ کہ جس طرح تجھے قتل کیا جائے گا اسی طرح تیرے قاتل بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ میرے مولا بتا کے گئے، یہ عاشق ہیں، یہ عاشق ہیں۔ حجر ابن ادئی کو دیکھا ہے؟ حجر ابن ادئی کے جب یہ امیر شام نے بلینک چیک دیا، یہ میرے مولا کے عاشق ہیں، یہ عاشق ہیں۔ کہا کہ آپ جتنی مرضی اماؤنٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر، لیکن کام ایک کرنا ہوگا، علی کے مقابلے میں آنا، علی کے خلاف کام کرنا، علی کے خلاف۔ کہا کہ ملعون میں اس زندگی کو کیا کروں کہ جو علی کے خلاف۔ کہا تیرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، فقط 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، جلدی پڑھی، اور دعا کیا کی کہ یا اللہ تو گواہ رہنا میں یہ سب سے زیادہ تیز نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ یہ ملعون یہ نہ سوچے کہ موت کی وجہ سے۔ نماز میں تاخیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جس بیٹے کے سب سے زیادہ محبت تھی، اور جب کہا کہ آپ کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا، کہا نہیں پہلے اسے قتل کرو، پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔
جو کہا کہ آپ کے بیٹے کو پہلے قتل، تاکہ میرے لیے یہ سند بن جائے کہ میرا بیٹا ولائے علی کے سائے میں شہید ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کے یہ عاشق ہیں، یہ عاشق ہیں، علی کے عاشق، علی کے عاشق۔ اسی وجہ سے میرے مولا کیا کہتے ہیں، میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک موالی کو، اگر میں ایک اپنے چاہنے والے کو، وہ تو دشمنوں کی بات ہے نا، خود فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر کہوں کہ تم مجھ سے دشمنی کرو، مومن سے تم مجھ سے دشمنی کرو، میں ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، 2 ٹکڑے کر دوں گا، تم مجھ سے دشمنی کرو۔ فرمایا میرا مومن مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، کس قدر اس کے عشق میں خلوص ہے، کس قدر اس کے عشق میں اخلاص ہے، اسے پتا ہے کہ میرے مولا مجھے قتل نہیں کریں گے، مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر تم قتل بھی ہونا پڑے، قتل ہونا آسان ہے، علی کی ہمیشہ ہمیشہ عشق اور محبت میں رہنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک منافق کو، منافق اس میں 7 اقالیم دے دوں، اقلیم اقالیم جمع، یعنی پوری کی پوری دنیا دے دوں، سارے ایک منافق کو دے دوں، عجیب بدبخت ہے یہ۔ کہتے ہیں میں دے دوں، یہ کوئی تعارف نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ معصوم کبھی تعارف نہیں کرتے ہیں، کبھی مبالغہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم پوری دنیا دے دوں، اچھا میں یہاں پہ جملہ کہوں، اگر تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ وہ پیچھے دیکھنا، تھوڑا سا محمد والے محمد بلندر صلوات۔ پھر ایک اچھے انداز کا سا اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، اچھا ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے نا کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی دے سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا دے دوں، اگر دے نہیں سکتے تو کیوں کہتے ہیں؟ دے سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ علی کے عاشق بھی سرسخت ہیں، علی کے دشمن بھی بڑے سرسخت ہیں۔ دشمنی بھی دیکھو ساری دنیا دی جا رہی ہے، اس کو ساری دنیا دی جا رہی ہے۔ فرمایا میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں اور اسے میں کہوں تو مجھ سے محبت کرو، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور موئے کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر کہوں، یہ نہج البلاغہ ہے نا، نہج البلاغہ ہے۔ اگر میں ایک مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر کہوں کہ تو مجھ سے دشمنی کر، وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ یا علی حب کا ایمان وہ بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی منافقت کے اوپر دلیل ہے۔ علی کل ایمان نارا حیدری، کیا کہنے کے بلا، ہر مومن علی کا عاشق ہے، جس کے خمیر میں ہمیشہ نجابت رہی ہے، وہ ہمیشہ عاشق رہا ہے، علی مولا کے ساتھ ہمیشہ۔ یہ جو سلسلہ ہے، اس وجہ سے زندگی پوری گزری، پوری زندگی انجام وظیفہ میں گزری ہے، سپردگی کے عالم میں گزری۔ کوئی آپ جو ہے زندگی کے کسی شعبے کے بھی کر دیکھیں،
اسی شعبے کو بھی کر دیں. میرے مولا کے اخلاص کو دیکھیں. ایک چیز کہ جو زندگی میں ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ علی کے نام کو اللہ نے ورد بنا دیا. واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا، واہ 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 واہ. علی کا نام ورد ہے. زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. اس وجہ سے کہ جب بھی مشکل پڑ جائے، واہ واہ یہ نام ایسا ہے کہ ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا. اللہ نے اس نام کو قل هو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. یا علی تیری مثال قل هو اللہ جیسی ہے. نہ سورہ قل هو اللہ جیسا کوئی سورہ نہیں، اور علی جیسی کوئی مثال نہیں. نعرہ حیدری. علی کے ساتھ جوڑ دیا. علی کے ساتھ علی ہمیشہ سنجش بنتی ہے مزاجوں کی، طبیعتوں کی، کیا کہنے کی بلا. اس کے مزاج کی. واہ واہ مشکل بن جائے تو علی کا نام سب سے بڑا سہارا ہے. سہارا بنتا ہے انسان کا. اس وجہ سے اگر آپ نام کیوں فرمایا گیا کہ آپ جتنی دفعہ بولیں گے اتنی دفعہ اللہ آپ کو اجر دے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا. علی علی کرنے سے ثواب ملتا ہے. اس وجہ سے کہ علی کا نام تو پیغمبر نے لیا ہے. 1000 سے زیادہ احادیث یا علی سے شروع ہوتی ہیں، یا علی سے شروع ہوتی ہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے دی. یا علی انت منی و انا منکا. علی تو مجھ سے ہے میں تو اس سے ہوں. یا جسم کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، دم کا دمی یا علی. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری جان میری جان ہے. اس وجہ سے کہ تو مجھ سے ہے میں تو اس سے ہوں. اس وجہ سے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں. تو جو مجلس جو ہے نا جس میں یا علی نہیں ہوتا ہے نا وہ مجلس مبارک نہیں رہتی ہے. وہ امام شافعی نے دیکھا نا خواب میں وہ خواب بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں حدیث ہے کہ اگر کوئی 40 حدیثیں حفظ کر لے تو وہ قیامت کے دن فقہا میں سے شمار ہو. 40 حدیثیں. تو خواب میں دیکھا تو وہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ 40 حدیثیں اگر کوئی حفظ کر لے تو اس کا شمار قیامت کے دن فقہا میں سے ہوگا. تو وہ 40 حدیثیں کس کی ہیں، کون سی ہیں؟ فرمایا وہ 40 حدیثیں میرے علی کے بارے میں. زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. بالکل ان کا خواب ہے. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ذکر کرتا ہے نا معصوم کا وہ اصل میں علی ہی کا ذکر ہوتا ہے، علی کا ذکر ہے. اس وجہ سے یا علی لو ان عبدن. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے جب آئے تھے نا مولا سے پوچھا اس آیت کے سلسلے میں کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا.
هم يحسبون أنهم يحسنون الصنع أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم يوم القيامة وزنا. سبحان اللہ. سورہ کہف کی آیت نمبر 3 ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ فرمایا ان کو بتا دیں ان کو کیا بتا دیں؟ بالاخسرین اعمال، کہ جن کے اعمال کیا ہیں؟ بدترین گھاٹے میں ہیں. عجیب و غریب، بدترین. اچھا عمل بھی کر رہا، عمل نہیں ہے، اعمال ہے. عملہ نہیں ہے یہاں پہ. قل هل ننبئکم بالاخسرین، خاسرین بھی نہیں ہیں، اخسرین ہیں. یہ الٹیمیٹ جو ہے نا وہ خسارہ ہو رہا ہے، الٹیمیٹ خسارہ ہے. بالاخسرین اعمال، سب سے زیادہ خسارے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم کو بتائیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے بڑی کوششیں تو بڑی کی ہیں لیکن ساری کی ساری برباد کر دی. ہم یحسبون، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، انہم یحسنون صنعا، ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ جنت ہی میں کوئی نہیں جائے گا. اور میں یہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا، اللہ کے لقاء کا. اتنے عمل کیے سارے کے سارے، کیا ہے اس کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ قیامت کے دن جب ہوگا نا تو بعض کے اعمال کوہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بلند ہوں گے، سب زیادہ بلند ہو جائیں گے. یکدم اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا سب کو جلا دو. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ عمل نہیں، اعمال کے سلسلے میں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا میں برباد کر دی ہے. فرمایا جائے گا ان سب عمل کو، سب کو جلا دو، سب کو جلا دو. ان کو یا اللہ اتنا عمل کیا ہے، اتنی تراویحیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنی سنتیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنے یہ کیے، اتنے وہ کیے، سارے سب کو جلا دیا جائے. اتنا انفاق کیا تھا، اتنا سب کچھ کیا، یہ سب کا سب برباد ہو گیا. ورنہ ان سب کو جلا دو، اس لیے کہ ان میں ولایت علی کی خوشبو ہی نہیں آ رہی. یہ بیکار ہے، ان کو کوئی بات نہیں. فلا نقیم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن نہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، بالکل بیکار ہے. اس وجہ سے کہ وہ نمازیں کام آتی ہیں، وہ روزے کام آتے ہیں، وہ حج کام آتے ہیں. اس وجہ سے اگر فرض کیا، سادہ سی مثال ہے، اگر انسان 100 رکعت نماز پڑھ دے اور بغیر وضو کے پڑھے، وضو کیا ہی نہیں اور نمازیں پڑھ رہا ہے، اب اس کی نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ شرط ہے نا، شرط ہے نماز کے لیے، شرط ہے کہ وضو کیا جائے. اعمال کے لیے شرط ہے کہ ولایت امیر المومنین. محمد بلند صلوات. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا ہے یا علی، یہاں پہ بھی یا علی ابتدا شروع ہے. یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام له فی قومہ، اے علی اگر کوئی اللہ کی اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، اللہ اسے اتنا رزق دے کہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1000 حج
پاپ یادہ کرے، اور آخری حج کے دوران قتل الصفا والمروہ مظلوماً، اور صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مر جائے، لم یوالے کا، اگر تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، ایمان نعرہ والے محمد بلند تر صلوات۔ کیا کہنے کی بات؟ واہ واہ واہ۔ فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قرآن ہے نا، سورہ کاف ہے، سورہ کاف ہے، آیت نمبر 103 ہے، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جاؤ جاؤ جہنم، جاؤ جاؤ، فری ہے تمہارے لیے۔ فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وزن ہی نہیں ہوگا، وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وزن ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے نا۔ اب مثلا جو میڈیسن ہے اس میں وزن کچھ اور معنی میں ہے، جو جوہری ہیں سونے کی دکانوں پہ ہیں ان کا وزن کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے، جو لکڑیاں بیچتے ہیں لکڑیوں کا ٹال ہے ان کا وزن کوئی اور طریقے سے ہوتا ہے، جو بڑے بڑے ٹریلے آتے ہیں ان کا وزن کسی اور ذریعے سے ہوتا ہے۔ اچھا یہ کون سا وزن ہے؟ واہ واہ ان کے عمل کا وزن کیا ہے؟ عمل کا میزان کیا ہے؟ باقی تو میزان پتہ، ٹریلے پتہ ہیں، آج کل الیکٹرانک ہے، سارا چیز ہے، بخار چڑھ گیا ہے، وزن ہے، شعر شاعری ہوتی ہے اس کے بھی وزن ہوتا ہے۔ وہ جو مفاعیل 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 مفاعیل، فاعلات فاعلات فاعلات، ان کا بھی ایک وزن ہے، اس کو ہے تو یہ شعر موضوع ہے، اگر اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ شعر ناموضوع ہے، اس کا بھی وزن ہے۔ جی اسی طرح مثلا علم منطق میں بھی کتاب المیزان اس کو کہتے ہیں، لاجک کی جو ہے، اور ارسطو نے اس کو جو ہے نا وہ کہا کہ یہ کتاب المیزان ہے، یہ بھی میزان ہے، اس میں اشکال اربع ہیں، جو اشکال اربع پہ فٹ آتا ہے وہ دلیل ٹھیک ہے، اور جو اشکال اربع پہ نہیں آتا وہ دلیل موضوع نہیں ہے، میزان نہیں ہے، اس کا حجت نہیں ہے، لہٰذا کچھ نہیں۔ اب یہ عمل کا میزان کیا ہے؟ سونے کا میزان پتہ ہے، چاندی کا میزان پتہ ہے، لکڑیوں کا میزان پتہ ہے، میڈیسن کا میزان پتہ ہے، عمل کا میزان کیا ہے؟ آج کی اسپیشل جو زیارت ہے نا اس میں آپ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کے میزان تجھ پہ میرا سلام۔ اعمال کی سنجش علی سے ہوگی، اعمال کی سنجش ولایت سے ہوگی۔ لہذا ایک بہت بڑی بات ہے، اب کچھ آیات کے درمیان تھی اور اس میں اس بات میں نہیں جا، چھوٹے ٹائم بہت جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، نازک ہو گیا ہے، اور مجھے آپ لوگوں کا بھی احساس ہے، آپ کے روزے کا بھی احساس ہے، ماتم داری کا بھی احساس ہے، اس کو کسی اور ٹائم پہ۔ لیکن جو پہلی مثال ہے نا وہ پھر پہلی مثال بالکل ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اگر کوئی وضو کے بغیر نمازیں پڑھتا وہ اسی طرح اور ولایت کے بغیر جو عبادتیں کرتا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس وجہ سے کہ شرط قبولیت ہی ہے، یہ قبولیت اب کیوں ہے اس کے لیے الگ دلائل ہیں جو اب جو ہے نا اس ٹائم میں گنجائش نہیں۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے امام کی زندگی۔ اب یہی چیز بتا دوں، اور اس کے اب پوچھا گیا مولا سے کہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ آیت خارجیوں کے بارے میں ہے، خارجیوں کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، یہ داعشیوں کے بارے میں، یہ آئسس کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو ولایت کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں، جو اپنے مولا پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں۔ اس وجہ سے کہ دو چیزوں نے بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے اسلام کو۔ نمبر ایک، چالاک منافقوں نے، اور دوسرا بے وقوف زاہدوں نے۔ بے وقوف ہر وقت سجدے پہ سجدہ، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں،
دین کے اوپر جو ہے نا کیا ہو رہا ہے. یہ جو کچھ فورسز کام کر رہی تھیں، میرے مولا کی جو انٹیلیجنس تھی وہ بہت 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 تیز تھی، بہت ہی زیادہ. اگر کسی کو بھیجا ہے نا یا جاؤ فلاں جگہ جج بننا ہے، اچھا ابھی پہنچے ہی ہے، ایک دن کے بعد بنا فرمایا نہیں معذور. کہا کہ مولا میں نے تو ابھی سنبھالا ہی نہیں تھا. فرمایا تیری آوازیں عوام سے زیادہ بلند تھی، اس وجہ سے علی کا جج ایسا نہیں، علی کے جج ایسا نہیں، علی کا قاضی ایسا نہیں. عثمان ابن حنیف جنگ احد میں شامل ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں قد بلغ نہیں، جو میری سیکیورٹی ہے نا اس نے مجھے خبر دی، میری انٹیلیجنس. آج کل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کو، میری سیکیورٹی سروسز ہے نا بہت سخت تیز تھی. ایمان کی جو سیکیورٹی تھی وہ بہت تیز. قد بلغ نہیں، نزل بلغ، میری سیکیورٹی نے مجھے خبر دی کہ تم ایسی دعوت پہ گئے ہو جہاں پہ پلیٹیں چھلک رہی تھی، جہاں پہ غریبوں کو دعوت ہی نہیں دی گئی، فقیروں کو بلایا ہی نہیں گیا، سارے کے سارے امیر تھے، اور تو علی کی طرف سے گورنر ہو کر بصرے کا تو ایسی دعوت پہ گیا کیوں ہے؟ کیوں گیا ہے ایسی دعوت؟ یہ نہج البلاغہ میں اس خطبے کو پڑھو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ. ہر معموم کے لیے امام کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہارا امام کون سا ہے؟ جس نے 2 روٹیاں، 2 لباس. الا انکم لا تقدرون علی ذلک. جس طرح علی نے زندگی گزاری تم کبھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتے. ولیکن عیونونی ببرء و اجتہاد و عفت و سداد. لیکن کم از کم تقوی رکھ کے تو میری مدد کر سکتے ہو نا. یا علی مدد کہنے والوں کو میرے مولا نے مدد بلائی ہے تقوی کے ذریعے. ببرء و اجتہاد. کوشش کرو زندگی میں، محنت کیا کرو، مزدوری کیا کرو. عفت و سداد. ہمیشہ پاک دامنی رکھو، سیدھا رستہ چلو. یہ ہمیشہ دونوں کے خلاف امام نے سخت، اور دونوں مخالف تھے. سب سے زیادہ امام کی جو شہادت کا باعث بنا نا وہ جاہلوں نے قتل کیا ہے میرے مولا، متعصبین نے قتل کیا. یہ خارجی جاہل غیر مقدس، یہ جو اپنے آپ کو زاہد اور اپنے آپ کو بنانے والے، انہوں نے قتل کی، جاہلوں نے. اس وجہ سے ہمیں علم کی طرف جانا ہے میرے مولا کے. ہمیں زمانے کے حالات کو جاننا ہے، زمانے پہ کیا گزر رہی ہے اس کو ہمیں پہچاننا ہے. زمانے کے حالات سے بھی ہمیں واقف ہونا ہے. یہی بنی 19ویں کی جو شب ہے اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ چونکہ یہ عبادت کی رات ہے اور علی کو قتل کرنا عبادت ہے. میرے مولا کا ماہ مبارک رمضان جو آخری تھا نا، اس میں بڑا سلیقہ بدلا ہوا. کبھی کسی بیٹے کے ہاں، کبھی دوسرے بیٹے کے ہاں، کبھی دوسری بیٹی کے ہاں. اور یہ جو آخری افطاری تھی نا میرے مولا کی، یہ حضرت ام کلثوم کے ہاں تھی. دسترخوان، جو کی روٹی پڑی ہے، نمک پڑا ہے، دودھ پڑا ہے. فرمایا کہ بیٹی تمہیں تو پتہ ہے کہ علی نے کبھی 2 کھانے ایک دسترخوان پہ نہیں کھائے. ہاں اس کے بعد ساری رات عبادت میں گلدستے اذان پہ اذان کہی، اور نماز جب شروع کی نا، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ اور ابن ملجم کی تلوار کا گرنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جبرائیل امین نے نوحہ پڑھ دیا. تحطمت واللہ ارکان الہدا. ہدایت کے رکن گر گئے ہیں، ہدایت کا چراغ گل ہو گیا ہے، پیغمبر کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ اس کے بعد جب لاتے ہیں نا میرے مولا کو لاتے ہیں نا بیت الشرف، سارے صحابیوں کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ. اب غیرت امامت گوارا نہیں کرتی کہ بچیاں روئیں اور کوفے والے آوازیں سنیں. ہاں اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں، ادھر سے دیکھا نا کل بھی
کہ کیا ہو گیا کہ جب امام حسن تھے امام حسین تھے سب کو دلاسا دے رہے تھے تسلی دے رہے تھے نہیں اتنا نہیں رو اس وجہ سے کہ انبیاء کھڑے ہیں اوصیاء کھڑے ہیں کیا کہیں گے کہ علی کے بیٹے رو رہے ہیں لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے نا ادھر سے زینب اور ام کلثوم آئے ایک دفعہ گلے کے ساتھ نگایا ہائے امام کی چیخیں بلند ہو گئی ہائے بیٹیوں کے رونے کی آواز نہیں سن سکے میں کہوں گا مولا یہ تو کوفہ ہے یہاں پہ آپ گھر کے اندر بچیوں کی آوازیں نہیں سن سکتے آئے نہ کربلا نہ دیکھ جہاں بیٹیاں آواز دے رہی ہیں یا جدہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبنات کا زبایا ہائے فریادیں کر رہی ہے پلے زینبیہ 70 گز 70 قدم کے ہائے فاصلے پر ہائے بہن آوازیں دے رہی ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہائے جب قاتل کو لایا گیا اس کے بعد میرے مولا نے دیکھا کہا حسن بیٹا یہ کتنا ڈرا ہوا ہے جو دودھ لایا تھا فرمایا اسی کو پلا دیا جائے پھر فرماتے یہ اب بھی گھبرایا ہوا ہے اس کے ہاتھوں میں رسن ہے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی جائے میرے مولا کیا مولا ان کوفے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو ایک قاتل کے ہاتھ میں بھی ایک قاتل کے ہاتھ میں بھی رسیاں برداشت نہیں کر سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں آئے ان کے ہاتھوں میں طبیب آ گئے ڈاکٹر آ گئے جراح آ گئے آ کے دیکھا امام پہلے دن 3 دن تک مسلسل بیٹے بیٹیاں خدمت کر رہے ہیں آپ جب آیا نہ جراح آپ جب آیا طبیب اس نے کہا ہے مولا کو کہ وصیتیں کرنا شروع کر دے مولا نے کچھ وصیتیں آپ کے نام بھی کی ہیں اور وصیتوں کو پڑھے ہمیشہ مظلومہ کا ساتھ دینا ہمیشہ ظالموں کے ساتھ نفرت کرنا ہمیشہ نظم زندگی رکھنا ہمیشہ نماز کا خیال کرنا ہمیشہ قرآن کا خیال کرنا کچھ وصیتیں اپنے خانوادے کے لیے تھی بس مجلس تمام ہو گئی ہے ہر ایک بیٹے کو بلاتے تھے ایک دفعہ سارے بیٹوں کو بلایا نا سب گھر والوں کو بلا کے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا کہ میرے بعد تم خدا کے حوالے حسن کے حوالے لیکن تھوڑی دیر کے بعد غنودگی کے بعد پھر جب مولا آتے تھے ہمیشہ وصیت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی ہائے جب بی بی کے رونے کی آواز آئی نا فرمایا یہ کون ہے کہا یہ ام البنین ہے فرمایا بلاؤ ام البنین کیا بات ہے کہا سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھا میرے عباس فرمایا ایک دفعہ عباس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ہاتھوں کو چوم کر اس کے بعد ہاتھوں کو کیا کیا حسین کے ہاتھوں پہ رکھ کر کہا ساری زندگی اب تم حسین کے حوالے ساری زندگی کہتے ہیں سب سے آخر میں آخری وصیتوں میں سب بچوں کو وصیت دے گی آخری وصیت کیا تھی آخری وصیت چونکہ میرے مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے اتنی خون کی بخار اور اس طبیعت اس کا کیا بات صحیح طریقے سے جب نہیں جاتی تھی تو اس کے بعد میرے مولا نے بی بی زینب سے فرمایا کہ اپنے کان میرے لبوں تک لے کے آ جائے میرے لبوں تک لے کے آ جائے کچھ وصیتیں کرنا شروع کر دی صاحب نے پوچھا کہ وہ وصیتیں کیا تھی کسی کو نہیں بتایا 20 سال گزر گئے کربلا کے بعد کوفہ آیا کوفہ کے بعد شام آیا شام کا وہ بازار آیا بازار کے بعد جب دربار یزید آیا ایک دفعہ بی بی بیٹھ گئی جب بی بی بیٹھی نا تو سید سجاد نے پوچھا پھوپھی ہمیں کیا بات ہے کیا آپ تھک گئی ہے کہا نہیں وہ جو سید سجاد تمہیں بھی وصیت نہیں بتائی تھی آج بتا رہی ہوں اس وقت میرے بابا نے مجھے کہا تھا پریشان نہیں ہونا میں اس وقت تمہاری مدد کے لیے آؤں گا جب دربار یزید میں بابا کی انتظار میں بابا کہہ رہے ایسے میں کیا کیا
کچھ لمحے گزرے میری آقا زادی نے کہا السلام علیکم یا ابدا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آج آپ تابوت کی زیارت، تابوت آ رہا ہے اس امام کا جو امام زخمی ہے، ہم آج آ کر اپنے مولا سے توسل، واہ علی واہ مولا۔ مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی، 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 پیشانی کو میں تر ہے نبی کے وزیر کی، مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی، مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی، مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی، پیشانی خون میں تر ہے، پیشانی خون میں تر ہے نبی کے وزیر کی، مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر 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 کی، بدلا لیا گیا ہے علی سے نماز نے، بدلا لیا گیا
قتل گاہ جناب امیر کی بسم اللہ جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی بسم اللہ جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی زینب نے جان کیسے اعلان یہ سنا زینب نے جان کیسے اعلان یہ سنا میت اٹھائی جائے میت اٹھائی جائے جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی سب آواز دے مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر بسم اللہ جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی شبیر دیکھتے ہیں یتیموں کی ایک قطار شبیر دیکھتے ہیں یتیموں کی ایک قطار زخمی علی کو اس گھڑی زخمی علی کو اس گھڑی حاجت ہے شیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب بسم اللہ امیر جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی بسم اللہ جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسلم سے بولے مولا نبی کا سفیر ہوں مسلم سے بولے مولا نبی کا سفیر ہوں اس شہر میں یہ ہوتی ہے اس شہر میں یہ ہوتی ہے حالت سفیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی بسم اللہ جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی بسم اللہ جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی بسم اللہ جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی تاریخ سے سوال ہے گھر کو شیعہ تھے تاریخ سے سوال ہے گھر کو شیعہ تھے ان خوفیوں نے حالے ان خوفیوں نے حالے نبی کیوں اسیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر 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 بسم اللہ کی جی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی اکبر یہ فیض میں دیہت آنے بطول ہے اکبر یہ فیض میں دیہت آنے بطول ہے
آل محمد صلوات اللهم صل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على محمد وآل محمد أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله